والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی اس حوالے سے پریشانی کا بعض اوقات شکار ہو جاتا ہے کہ اسے نظر بد کی جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے، حسد کی اپنے بارے میں شکایت ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ پہ کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، جنات جادو کا کوئی سلسلہ ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہے نا شیاطین انسان کو تنگ کرتے ہیں، تو انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شیاطین والی صفات ہوتی ہیں، وہ بھی شیطان ہی کی طرح تنگ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے، اور یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں بچاؤ حاصل ہو۔ اور بعض لوگ جو ہے نا اس طرف بالکل دھیان ہی نہیں کرتے، یعنی لوگ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا، جی اس طرح نہیں، نظر بد جو ہے وہ لگتی ہے، نظر پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود میں صحابی کو لایا گیا جنہیں تکلیف ہوئی، تو پوچھا کیا معاملہ تھا، کہا جی یہ نہانے کے لیے انہوں نے قمیض اتاری اپنی، اور کسی بندے نے کہا جی واہ کتنا خوبصورت جسم ہے تیرا، وہیں پہ گر گئے، ادھر ہی گر گئے اور اٹھا کے لایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو تو نے جو ہے وہ مار دیا ہے، ہلاک کر دیا تو نے، ماشاء اللہ نہیں کہہ سکتے، برکت کی دعا نہیں دے سکتے۔ تو جب بھی کبھی کوئی ایسا دیکھے معاملہ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ یہ الفاظ منہ سے کہا کریں، ایون کہ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے معاملات کے لیے بھی، اپنی چیز کے لیے بھی۔ نظر یہ نہیں ضروری ہوتا کسی دشمن کی لگے۔ اسی طرح دوسری چیز حسد ہوتی ہے۔ ہمارے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے نا کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ ہے، میرے سگے بہن بھائی آپس میں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے دکاندار دیکھے ہیں، جلتے دکاندار، کہتے ہیں جی میری دکان پہ نہیں، اس کی دکان پہ رش لگی رہتی ہے۔ بھی تو اللہ سے فضل مانگنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تیرا رزق تو وہ نہیں لے رہا نا، وہ تو اپنے حصے کا جو رب کا فضل ہے وہ لے رہا ہے۔ تو اللہ سے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کر اور اپنے لیے بھی دعا کر۔ تو اپنے بارے میں سوچ کہ بھائی مجھ سے کوئی گناہ یا کوئی ایسا معاملہ یا کچھ ایسا عذر تو نہیں جس کی وجہ سے میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو۔ اور اسی طرح لوگوں کی شرارتیں اور جنات جادو کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے گفتگو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا ایک معمول تھا، یہ آپ سب لوگ نوٹ کر لیں اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا حسد ہوتا تھا۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ واضح حدیث موجود ہیں، نفرت کرتے تھے نعوذ باللہ، اور برے القاب سے بلاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے ان پہ جو جادو کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ ایک کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس جب نازل ہوئی نا، تو ان کے نزول کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پڑھا تو وہ جادو کا جو اثرات تھے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے۔ بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، جو سنت ہم لوگوں نے چھوڑ دی اور کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ آخری بات یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات جب بستر پہ جاتے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم تمام مومنین کی ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یاد ہے آپ کو؟ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ مکمل 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور پڑھتے کس طرح؟ جیسے بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ایسے پھر ہاتھ اٹھاتے، اور یہ صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک جو تھے نا ان پہ پھونک دیا کرتے تھے۔ پھونک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ، سر پہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں پورے جسم پہ، جہاں تک ہاتھ لے جائے جا سکتے ہیں، آسانی سے جسم کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے جسم تک، جہاں تک، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، نبی علیہ السلام 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سویا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنے مرض الموت میں تھے نا، اب جسم میں سکت نہیں تھی اس طرح، تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں یہ تینوں سورہ مبارکہ پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہیں اس پہ پھونکتی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پھیر دیا کرتی،
آپ خود فرماتی ہیں کہ جو تاثیر رب نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی ہے وہ میرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا. میں پڑھ سکتی تھی, پڑھ کے صرف پھونک دیتی تھی اور وہی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ مار دیا کرتی تھی. دیکھیں یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور قل هو اللہ احد یہ تینوں صورتیں رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اچھا پھر ایک سوال اٹھتا ہے, کیا اس کے لیے وضو شرط ہے؟ میں باوضو ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن وضو نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں, قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اس سے آپ جو ہے وہ ان صورتوں کے ترجمے کو جب آپ دیکھیں نا, قل هو اللہ احد جو ہے اللہ پاک کی توحید کا تذکرہ ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. اور سورہ فلق جو ہے اس میں جو ہے سورہ فلق اور ناس جو ہے اس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ جو حاسد ہے اس کے حسد سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ یہ جو کلام پڑھ کے نا جادوئی عمل پڑھ کے گریں لگاتے ہیں لوگ گریں لگاتے ہیں. کا نفاثات فی العقد, عقد کہتے ہیں گرہ کو, یا اللہ جو گروں میں پھونکنے والی ہیں ان کے شر سے. اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس, یا اللہ اس کے شر سے جو پیچھے بھاگ جاتا, ذکر کیا جائے تو بھاگ جاتا ہے, خناس ہے وہ, من الجنۃ والناس. اور جو جنات میں سے بھی جو ایسے لوگ ہیں جو شیاطین میں جو بھی ہیں, جنوں میں سے یا انسانوں میں تو شیاطین ہے, سب سے تیری پناہ. وسواسل وسوسہ ڈالنے والے, میں اشارہ کر رہا ہوں, پورا اس پہ خطبہ دیا جا سکتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ پڑھ کے رات کو تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر آپ خود دم کر سکتے ہیں اور وہ تاثیر حاصل کر سکتے ہیں. اور جنات, جادو, نظر بد, حسد, بغض, یہ جو لوگوں کے معاملات ہیں ان سے کافی حد تک آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.